لیکن میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ سر جی ہو جی ہم منہ ہوندا ہے چپیڑ ہو جی ماری دی. یہ جس قابل نہیں ہے ان کو اتنی عزت نہ دیں. یہ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ آپ کی عزت دینے کو ہماری خاموشی کو انہوں نے کمزوری سمجھا. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید یہ غنڈہ گردی کر کے یہ ہمیں جو ہے وہ مسلس دکھائیں گے اور ہم اچھے بچوں کی طرح دوسری گال آگے کر دیں گے کہ ادھر بھی کر دیں. تو یہ نہیں ہوگا جناب اسپیکر. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ جو اتھارٹی آپ نے ایکسرسائز کی ہے اس ہاؤس کو چلانے کے لیے کوئی بہت پلیزنٹ واقعہ نہیں ہے نہ آپ کے لیے نہ ایز اے گورنمنٹ ہمارے لیے. ہم ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں لیکن جناب اسپیکر عزت دینے سے عزت ملتی ہے. عزت آپ دیں گے آپ کو عزت ملے گی. اگر قائد عوام اس ہاؤس میں نہیں بول سکتی تو برائے مہربانی یہ پھر ریسٹ ایشور کریں کہ اس ہاؤس میں پھر اپوزیشن نہیں بول سکتا. میں جناب اسپیکر اس ہاؤس میں صرف مجھے پہلے تو اس ہاؤس سے مجھے بات کرنے کا اب تو بھول ہی گیا ہے کیونکہ پچھلے 4 سال میرے اوپر تو ایک پابندی تھی. آپ جانتے ہیں جو پہلے یہاں اسپیکر صاحب براجمان تھے ان کو جو ہے وہ مجھے کبھی الاؤ نہیں کیا تھا. تو مجھے تو اب یاد ہی نہیں رہا کہ بات کیسے کرتے ہیں ہاؤس میں. لیکن یہ جو آج ہمیں آئین اور قانون کے بھاشن دے رہے ہیں جن کو آج لگ رہا ہے کہ ان کے اس تمام ہلڑ بازی بدتمیزی کے بعد جو ہے صرف ایکسپیل کیا گیا ہے تو یہ بہت بڑا قیامت آ گئی. جناب اسپیکر ان آنکھوں نے اس ہاؤس نے اور اس ہاؤس میں پچھلے ہاؤس کے جو ممبران تھے انہوں نے وہ بھی دیکھا ہے جب گجرات کے گنڈوں کو اس ہاؤس میں بلا کر یہاں کے ممبران اپوزیشن کے ممبران کے گلے پڑوایا گیا, ان کو مار پڑائی گئی. جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے ان کے بعد پوچھے گئے. اس ہاؤس کے اندر آرڈر مینٹین کرنے کے لیے پولیس بلوانی پڑی. اس پولیس کے ساتھ جو ان کے یہاں کی خواتین نے جو اس پولیس کا حال کیا ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. سو ہمیں آئین اور قانون کا بھاشن تو پہلے کوئی دے مت. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے گزارش کی کہ اپوزیشن کا ایک کردار ہے. مجھے پتا چلا اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں انہوں نے مختلف صحافیوں سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی تقریر پہ لکھ دو. اور اللہ جانے کہڑے صاحب نے تقریر لے کے دیتی بٹ جنہیں بھی لکھی تھی بہت ہی نالائق تقریر تھی. یہ ان کا عالم یہ ہے کہ جو ان کا کرنے کا کام ہے وہ ان کو آتا نہیں اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ غنڈہ گردی کر کے ان کو لگتا ہے او بھائی تم 103 ہو ہم 218 ہیں پھر اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ کر کے دکھا دیا. اور آج یہ 10 منٹ کی مار نہیں ہے, یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی. اور ہم سے زیادہ سر اپوزیشن کس کو کرنی آتی ہے, ہم سے زیادہ نعرہ لگانا کس کو آتا ہے, ہم سے زیادہ جو ہے ان کو بگانا کیسے آتا ہے, دکھا دیا ان کو. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, میں اس کو کچھ سیلیبریٹ نہیں کر رہی لیکن یہ کہنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہیے. ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ قیدی نمبر 804 پہلے تو آپ نے جوتیوں پہ لکھ لیا ہے اس کو, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی جناب اسپیکر بندہ اپنے لیڈر کو دل میں لکھتا ہے ماتھے پہ لکھتا ہے. مجھے نہیں پتا قیدی نمبر 804 کون ہوگا جس کو اس میں نمبر ہے لیکن یہ جوتیوں والا لفظ کرنا چاہیے. اب آپ رپیٹ نہ کیجیے گا. جی سر میں رپیٹ نہیں کرتی. میں سر اتنا کہہ دیتی ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو انہوں نے جہاں جہاں لکھا وہ ایک لیڈر کا شاعر نشان نہیں ہے. سر لیڈر کو متھے پہ لکھتے ہیں, لیڈر کو سینے پہ لکھتے ہیں. اب مطلب میں اپنی حذف کر دینا اس لیے میں کہنا نہیں چاہتی. بڑا افسوس ہوا مجھے ویسے یہ دیکھ کے اس بیچارے کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ جہاں کام کرنا چاہیے وہ آتا نہیں. اور وہ 9 مئی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کیا اس اپوزیشن بینچز نے ہمارے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا 9 مئی کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ابھی تو کیفر کردار تک پہنچایا ہی نہیں گیا جناب. ابھی تو ان کی رسی دراز ہے. یہ تو ابھی لاڈلے ہیں. پہلے جو ہے وہ گھر بیٹھے اس کو ضمانتیں ملتی تھی. اب وہ ان کا کوئی بھی کیس ہو وہ کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کا اپنے بیٹے سے خیالی تنخواہ نہ لینا یہ بہت قانونی معاملہ تھا, لیکن موصوف کا اپنی بچی کو اڈاپٹ نہ کرنا ان کا ذاتی معاملہ ہے. ابھی تو اور بات سے ذاتی معاملے ہیں جو ایک عورت ہوتے ہوئے میں کہہ نہیں پا رہی, میں کہہ نہیں سکتی, لیکن وہ سب کو معلوم ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو اپنے مقدمات کا رونا یہ یہاں روتے ہیں جناب اسپیکر, ہم نے کیا ان کے اوپر کوئی خیالی تنخواہ کا کیس بنایا ہے؟ کیا ان کے اوپر جو ہے وہ کسی ٹرسٹ ڈیڈ کا کیس ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی نمازیں قضا ہونے کا کیس ہے یا انہوں نے کوئی روزے چھوڑ دیے ہیں اس کا کیس ہے؟ ان کے اوپر کیسز تو دیکھیں کیا ہیں. موصوف نے توشہ خانہ جیسے ایک اہم اور جو ایک تحفہ ملتا ہے, سر ہماری روایات ہے, ہم پنجاب کے لوگ ہیں, تحفہ ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک چنی کو دے دے تو بندہ اسے کہتا ہے یار میرے مجھے کسی نے تحفہ دیا ہے. اس آدمی نے اس قدر اخلاق سے گرا ہوا آدمی ہے کہ اس نے اپنے وہ تحفوں کو کاروبار بنایا. نہ صرف کاروبار بنایا, پھر جھوٹ بولا
پھر فیک رسیدیں لے کے آیا اور کہا میں نے تو فلانی جو ہے وہ گھڑی والے کو بیچا تھا. اور وہ ایک گھڑی نہیں ہے جناب اسپیکر, پورا گراف کا سیٹ ہے, اربوں روپے کا گراف کا سیٹ ہے, جس میں 5 کیرٹ کے 2 کفلنگز ہیں, جس میں 140 ہیرے لگا ہوا ایک پین ہے, جس کے اندر جو ہے وہ ایک کعبۃ اللہ کی تصویر کی ایک گھڑی ہے, جس کو کہتے ہیں ایک گھڑی. تو سر ایک گھڑی نہیں ہے, اس موصوف کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے. اگر اس شخص نے جو کیبنٹ کو بغیر دکھائے سیلڈ انویلپ کے اندر جو 190 ملین پاؤنڈ کسی اپنے دوست کو فیور کرنے کے لیے دیا, اور اس کے ان ریٹرن 430 کنال زمین جس میں روحانیت کی کلاسیں ہوتی ہیں, وہ روحانیت کی کلاسیں ویسے میں نے پتا کی وہاں روحانیت کی کلاسیں بھی نہیں ہوتی ہیں جناب اسپیکر, اور وہ 430 کنال جس کے اندر خود موصوف کی بیگم صاحبہ, ایک ان کی سہیلی اور ایک ان کے, اور وہ جو ہے وہ ٹرسٹیز ہیں, اور اس کے تھرو جو ہے وہ ان کو فیور کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مئی کے کیسز ہیں جناب اسپیکر, اس ملک میں سیاسی جماعتوں کے اوپر یا سیاسی لیڈروں کے اوپر کیا نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ بہت ہے. اس ملک میں بھٹو شہید جیسا لیڈر جو ہے وہ پھانسی لے گیا, اس کے ورکرز کو جو ہے وہ کوڑے مارے گئے, ان کے لیڈران جو ہیں وہ جیلوں میں رہے. کسی نے 9 مئی کیا؟ جواب ہے نہیں, کیونکہ سیاسی جماعت تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب کو بار بار سازش کر کے حکومت سے نکال دیا, ان کو ہائی جیکر بنا دیا گیا, ان کو اٹک قلعے میں بھیجا گیا. لیکن کیا مسلم لیگ نون نے وہ کیا جو 9 مئی کو ہوا؟ جس کا جواب ہے نہیں, کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے. تو جناب اسپیکر, ہمارا مقابلہ سیاسی جماعت سے نہیں ہے. اس وقت کے جو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں یہ بھی دہشت گرد ہے. مجھے ہم سوری یہ لفظ استعمال کرنا پڑا ہے, لیکن جو دہشت گردی کو سپورٹ کرے اور جو سیاسی جماعت کی آڑ میں دہشت گردی کرے وہ بھی دہشت گرد ہے. جناب اسپیکر, اگر طالبان GHQ میں گھسے تو وہ دہشت گرد ہے, تو اگر PTI GHQ میں گھسے تو وہ دہشت گرد کیسے نہیں ہے؟ اس کے اوپر وہ تمام دہشت گردی کا ایکٹ جو ہے وہ کیسے نافذ نہیں ہوتا؟ عورتوں کا رونا روتے ہیں. ہماری عورت کا ظلم ہو گیا. مجھے یہ بتائیے, وہ جو صنم جاوید صاحبہ ہیں, وہ جو پورے جو ہے وہ ریوڑ کو ساتھ لے جا رہی تھی, میرے ساتھ چلو, اور وہ گالیاں دیتی ہوئی جا رہی ہے, اس کی کوئی ایک فوٹیج ہے؟ اس نے کس کو گالی نہیں دی وہاں پہ پروسیشن کو لے جاتے ہوئے؟ اور وہاں لے جا کے کیا کیا؟ پھر وہاں لے جا کر آگ لگائی, وہاں لے جا کر لوٹ مار کی. ان کے لوگ, ان کو شرم نہیں آتی؟ ہم نے وہ فوٹیجز دیکھی ہوئی ہیں. وہ ایک نے مور یہاں دبایا ہوا ہے, میں لے کے آیا ہوں, ہمارے ٹیکس کے پیسے ہو بھائی, تم نے تو کبھی, تمہاری شکل سے لگتا ہے تم نے کبھی ٹیکس نہیں دیا ہوگا. انہوں نے وہاں سے ٹماٹر چوری کیے جناب اسپیکر, آلو چک کے لگایا یہ لوگ وہاں سے. یہ تو ان کی, جب ان کا لیڈر جو ہے وہ گھڑیاں چوری کرے گا تو ورکر نے تو پھر آلو پیاز ہی چوری کرنا ہے نا جناب, جو یہ کر کے گئے. اور اس کے بعد وہ موصوفہ جو ہے